سیاست اس ملک میں رہ کے در گئی ہے. غلط کو تو غلط بولنا پڑے گا. سیاست کا مطلب ہوتا ہے آلٹرنیٹ اوپینین، یعنی کہ آپ کا ایک اوپینین ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے ٹھیک ہو. جنگ تو ایران پہ ابھی ایک مہینہ پہلے مسلط کی گئی ہے نا. غازہ میں جو جنگ چل رہی ہے وہ تو قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا. اسرائیل نے جو جینیسائیڈ کی ہے، ایران نے پچھلے کون سے ملک پہ حملہ کیا ہے، ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے تو وہ اپنے ڈیفینس میں تو کریں گے. یعنی کہ آپ پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کریں گے تو ہم اپنے ڈیفینس میں جو کر سکتے ہیں کریں گے. یہ جنگ لمبی چلے گی. آپ کی فورن پالیسی میں آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کبھی اس کو نوبیل پرائز دے رہا تھا، تھپکیاں مار رہا ہے جا کے. فورن پالیسی سے عوام کا کیا فائدہ؟ عوام کا تو نقصان ہو رہا ہے. دیہڑی لگانے والا یا موٹر سائیکل پہ جانے والا 50,000 روپے کی آپ کی بھی نوکری ہوگی، مہینے کا 6,000 روپے 5,000 روپے پیٹرول میں چلے جائے، 10% تنخواہ تو اس کی پیٹرول میں چلے گی. اس کے بچے نہیں ہے، اس کا کرایہ نہیں ہے، اس کا وہ آپ کے جہازوں کو تنگ نہیں کر رہے. وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے، آپ خود کہہ رہے 20 جہاز ہم نے نکال دیے پاکستان کے جھنڈوں میں. ہمارے پاس 20 جہاز ہیں نہیں بھائی. پاکستانی فلیگ میں 20 جہاز نکالیں تو وہ کس کے لیے نکالیں؟ آپ نے وہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے بڑی تباہی کی ہے ویسے یہ پچھلے 2-3 سالوں میں. آپ خود اگر عیاشی کر رہے ہیں تو آپ وہ جو غریب آدمی ہے اس کی تکلیف کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت غلط طرف نکل گیا پاکستان. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ایران اسرائیل امریکہ کی جو جنگ جاری ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پہ بھی پڑ رہے ہیں. دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں جو ہے مہنگائی، اگر آپ مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی عروج پر جاری ہے. پیٹرول کی قیمتیں ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ اشیاء خردنوش کی قیمتیں ہوں، یہ جنگ جو ہے وہ کتنے دن جاری رہ سکتی ہے؟ اس جنگ کے اثرات پاکستان پر اتنے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران میں یا دیگر ممالک میں اتنی مہنگائی یا اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جو پاکستان میں قیمتوں میں جو اضافہ مسلسل ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور سینئر سیاستدان بھی ہیں. علی زیدی کافی عرصے سے جو ہے وہ منظر عام پر نہیں ہیں، تو ان کو بڑی مشکل سے ہم نے جو ہے فورس کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں اور یہ جو جنگ چل رہی ہے اور اس کے اثرات جو پاکستان میں آ رہے ہیں اس پر جو ہے خصوصی بات چیت کریں گے. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. علی بھائی کہاں ہیں آپ؟ بالکل ایک تو نظر نہیں آ رہے. کہاں پر؟ کیا سیاست سے آپ نے علیحدگی اختیار کر لی؟ میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ آج صرف تمہاری وجہ سے بیٹھا ہوں، کیونکہ تم نے مجھے پچھلے 2 سال سے بہت تنگ کیا ہے. پہلے بھی ایک دفعہ کر کے گئے تھے. بہت شکریہ. نہیں، فالو اپ تمہارا بہت اچھا ہے. میں کیوں نہیں آ رہا تھا میں نے آپ کو وجہ پہلے بھی بتائی تھی، کیمرہ میں بتا دیتا ہوں. فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ نے پوچھا کہ سیاست سے کیوں الگ ہے. سیاست اس ملک میں رہ کے در گئی ہے. سیاست کا مطلب ہوتا ہے آلٹرنیٹ اوپینین، یعنی کہ آپ کا ایک اوپینین ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے ٹھیک ہو. آپ کے سامنے والے کا ایک اوپینین ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کریں یا ایگری کریں. جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صحیح اور غلط پہ کیے جاتے ہیں. اس لیے نہیں کیے جاتے کہ جس کے پاس اقتدار ہے اگر اس کے خلاف کوئی اوپینین دے تو وہ اس کے اوپر FIR کٹ جائیں، دہشت گردی کے مقدمے بن جائیں اور جیلوں میں جائے اور یعنی کہ ساری زندگیاں فیملیوں کی تباہ ہو جائیں، بچوں کی پریشانیاں ہو جائیں. یہ سیاست نہیں ہے. سیاست میں تو ڈسینٹنگ پوائنٹ آف ویو بڑا ضروری ہے، بیکاز عقل کل تو کوئی بھی نہیں ہے. عقل کل تو یعنی کہ ہر وقت 100% صرف اللہ کی ذات ہے، یا ائمہ ہیں یعنی کہ یا رسالت مآب ہیں جو کہ سارے انبیاء کے سردار تھے، کیونکہ ان کو روحانی ہر طرف ہر چیز جو بھی انہوں نے کیا اللہ کی مرضی سے کیا، یا ائمہ ہیں. یہ باقی دنیا میں تو کوئی عقل کل نہیں ہے. تو لیکن پاکستان میں جو سیاست کا حال ہو گیا کہ اگر آپ نے کوئی بھی ڈسینٹنگ اوپینین دیا، یعنی کہ اگر آپ نے اختلاف رائے رکھا تو اختلاف رائے میں آپ کی ساری زندگی تباہ کر دیتے ہیں. تو میں لکھتا رہتا ہوں، میں ٹویٹ کر دیتا ہوں میرے کچھ آرٹیکلز جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا مجھے پتہ ہے میری ٹائم کے بارے میں اخبار میں لکھتا رہتا ہوں. پچھلے ہفتے بھی نیوز میں ایک چھپا ہوا تھا کہ یہ سارا اسٹریٹ آف ہارمز کا جو چکر ہے اس کے پیچھے اصل میں جو پیسہ کون کما رہا ہے اور انشورنس کمپنیز کا کیا کام ہے. تو میں اپنا اوپینین دیتا رہتا ہوں، جس نے پڑھنا ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنا نہیں پڑھے. آج میں صرف تمہاری وجہ سے بیٹھا ہوں. بہت شکریہ. اور ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں. اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پہ اتنے کیوں آ رہے ہیں، اور یہاں کی جو پالیسیز ہیں، جو یہاں کے حکمران ہیں، حکومت ہے ہماری، وہ عوام پر اتنا برڈن، اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ پیٹرول دیکھیں قیمتیں کہاں چلی گئیں، گیس کی قیمتیں دیکھ لیں، اشیاء خردنوش کی قیمتیں دیکھ لیں. اس پہ الگ ہم سے بات کر لیں اور جو جنگ چل رہی ہے اس پہ بھی اپنی کوئی رائے دیں. دیکھیں، جنگ تو ایران پہ ابھی 1 مہینہ پہلے مسلط کی گئی ہے نا. پچھلے سال بھی انہوں نے ایران پہ بمباری کی تھی.
لیکن غازہ میں جو جنگ چل رہی ہے وہ تو قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا، اسرائیل نے جو جینیسائڈ کی ہے وہ تو اس کے اوپر تو آپ کون سا اسلامی ملک کھڑا ہوا تھا؟ یعنی کہ OIC کی کتنی کانفرنسز اس کے اوپر ہوئی ہیں، کتنے مڈل ایسٹرن بادشاہ مونارکیز جو کہتے ہیں جو ہمارے بادشاہیت ہے سارے سو کالڈ امہ کے جو ممالک ہیں ان میں کتنے لوگوں نے کھڑے ہو کے آواز اٹھائی ہے، اور کتنے لوگوں نے کہا کہ جی ہم وہاں تو آپ دوستیاں کر رہے تھے، ہر اسرائیل کے ساتھ وہ ایمبیسیاں کھل رہی تھی اور ان کے ساتھ مذاکرہ یعنی کہ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کر رہے تھے، تو ایک ہی ملک کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا ایران، جو ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس پہ اسرائیل پچھلے 25 سال سے ان کو، یا بلکہ 30 سال سے وہ ان کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ کہتا ہے، حالانکہ دہشت گردی اسرائیل کرتا ہے، ہمیشہ دہشت گردی اسرائیل نے کی ہے۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں سیاست کی پاکستان میں، میرا پاسپورٹ پاکستانی، میرا رہن سہن پاکستانی، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں نے وزیر میں پاکستان کا تھا، تو میرا جو بھی انٹرسٹ ہوگا وہ پہلے پاکستان کے لیے ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اگر غلط کرے، ہاں یعنی کہ جو بھی حکومت تو غلط فیصلہ کرے تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، یعنی کہ اگر حکومت جا کے اسرائیل کے ساتھ مل جائے پاکستان کی اور میں بیٹھا رہا ہوں کہ جی میں تو پاکستان کے لیے سوچ رہا ہوں، کوئی پاکستانی سے پہلے میں ایک مسلمان ہوں، ہاں پاکستانی تو 75 سال سے ہے نا، وہ شبر زیدی نے اچھی بات کی، یا کس نے بات کی، پاکستانی تو میں 75 سال سے ہوں نا، 76 سال سے ہوں، اس سے پہلے میں کیا تھا؟ مسلمان تو میں 1400 سال سے ہوں، اور انسان تو میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے انسان ہوں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر غلط کو بھی ٹھیک بولیں، غلط کو تو غلط بولنا پڑے گا، لیکن ہمارے ہاں وہ کہ یہ ہمارے مسلمان ممالک نے کوئی ساتھ نہیں دیا فلسطینیوں کا، اور خاص طور پہ غزہ کے لوگوں کا، اور وہاں 70-80 ہزار لوگوں کا قتل عام ہو گیا، عورتیں بچے مارے گئے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اب ایران کے سے ان کو کیا پرابلم ہے؟ اب آپ دو زاویے سے دیکھ لیں، ایک تو جو ان کا گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے، جو کہ وہ کئی دفعہ بتا چکا ہے، وہ تقریریں کر کے یونائٹڈ نیشنز میں وہ میپ بھی دکھاتا رہتا ہے نیتن یاہو خود جو ہے وہ اپنے اسرائیل میں کیسز کرپشن کے پتہ نہیں کیسز وہ فیس کر رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس کو حالت جنگ میں رہنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے وار ٹائمز میں وہ اپنا وہ کھیلتا رہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے نیتن یاہو نے ایک وہ آئیڈیا بیچا ہوا ہے، زائنسٹ آئیڈیا، جو کہ گریٹر اسرائیل کا ہے، کہ وہ جی آدھا سعودی عرب بھی قبضہ کریں گے، آدھا یہ بھی، پوری دنیا میں اسرائیل کو پھیلائیں گے۔ تو یہ جو اصل اسرائیل ہے یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا، مطلب یہ تو جو یہودی وہاں آ کے آباد ہوئے تھے وہ تو بیلفور ایگریمنٹ کے بعد یہ برٹش امپائر نے اٹھا کے ان کو جگہ دے دی تھی، اور مسلمانوں نے، جو کہ مسلمانوں کی تربیت بھی ہے اور مسلمانوں کا ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ کوئی مشکل میں ہو تو ہم اس کی مدد کریں، وہ مدد کرنے کے لیے ان کو وہاں رکھا تھا، لیکن وہ ایک بہت ہی گندا پلان تھا، لمبا پلان تھا، اور اس پلان کے تحت جو آج ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک ملک کھڑا ہو گیا، اب اسرائیل اور امریکہ نے ہی جنگیں کی ہوئی ہیں نا، یعنی کہ آپ مجھے بتائیں ایران نے پچھلے کون سے ملک پہ حملہ کیا ہے؟ ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے تو وہ اپنے ڈیفنس میں تو کریں گے، یعنی کہ آپ پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کریں گے تو ہم اپنے ڈیفنس میں جو کر سکتے ہیں کریں گے، خدا نخواستہ اگر ہم پہ کی گئی، اور ہم نے کیا بھی ہے، تو یہ جنگ لمبی چلے گی میری نظر میں۔ اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ میں بالکل میری اسیسمنٹ غلط ہو، لیکن لمبی اس لیے چلے گی کہ اگر جنگ ختم کرتا ہے امریکہ، اس کا مطلب ہے امریکہ اور اسرائیل، اس کا مطلب ہے انہوں نے ہار گئے۔ ایران کے جو لوگ ہیں وہ بہت بڑی ان کی ایک پرشین امپائر کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے، 5000 سال پرانی ہے، اور وہ کب امپائرز ان کی ہیں وہ بڑی جنگیں ان کے اوپر مسلط ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے ایکسپینشن پہ وہ کم گئے ہیں، وہ ہمیشہ ڈیفنس پہ گئے اپنے بارڈرز کے، وہ آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے دیکھ کے، کوئی مسلمان ملک ان کے ساتھ کوئی ایسا کھڑا نہیں ہے جس کو کھڑے ڈٹ کے ہونا چاہیے۔ پاکستان کی انہوں نے تعریف کی ہے، پچھلی دفعہ بھی کی تھی، اس دفعہ بھی وہ کچھ کر رہے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ صاحب ادھر ادھر جاتے گھومتے پھر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں،
تو اب مجھے نہیں پتا بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ ایران کی طرف سے ختم ہوگی. میں آپ کو صرف اس کی جو آپ نے پہلے بات کی معاشی پہلو کے اوپر بھی بات کر لوں. ہمیں نا تالیاں بجانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی فارن پالیسی بڑی اچھی چل رہی ہے، یہ نا جی پاکستان کا جی ریکگنیشن ہو گیا، فارن پالیسی بڑی اچھی چل رہی. یہ اس سے بڑا یہ یعنی کہ فراڈ نہیں ہے. ہماری جو ایلیٹ ہے، یہ جو ان کی جو بیرومیٹر ہے نا کہ وہ فارن پالیسی کو چیک کرنے کا کہ جی کتنے سے CNN پہ کتنی دفعہ پاکستان کا نام آ گیا، اور جی پاکستان کے وہ فارن میڈیا میں پاکستان کا نام آ گیا، جی وہ ادھر چلے گئے. دیکھیں فارن پالیسی بھی آپ کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، انڈیویجولس کے لیے نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے، انفرادی شخص کے لیے نہیں ہوتی. آپ کی فارن پالیسی میں آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ پتہ نہیں کبھی اس کو نوبیل پرائز دے رہا تھا، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی وہ کیا کر رہا ہے، تھپکیاں مار رہا ہے، جا کے جوتے ہی نہیں چاٹے اس نے پبلک میں، باقی سارے کام اس نے کیے، گرا پڑا ہے اس کے آگے. یہ کوئی فارن پالیسی نہیں ہے. یہ فارن پالیسی نظر آ رہی ہے کہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے کہ جی مجھے بس آپ کچھ نہ کہیں، میرے خلاف کوئی سائفر شوفر نہ آ جائے، اور آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، ہم نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، آپ اوپر چلیں نیچے رکھیں جو مرضی کریں. یہ کوئی فارن پالیسی نہیں ہے. یہ کوئی فارن پالیسی سے عوام کا کیا فائدہ؟ عوام کا تو نقصان ہو رہا ہے. آج آپ اپنی آپ شاید کرسی بچا رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، عوام کا تو پھینٹا لگ گیا ہے. ابھی جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، جو یہ کوئی 500 روپے پیٹرول، قریب 550 روپے، وہ کسان طبقہ کرے گا کیا؟ مجھے سمجھا دیں کیسے چلائے گا وہ ٹریکٹر، ڈیزل کا وارہ کیسے آئے گا؟ موٹر سائیکل پہ جانے والا، جو دیہڑی لگانے والا یا موٹر سائیکل پہ جانے والا، 40,000 روپے کی اگر نوکری، 50,000 روپے کی آپ کی بھی نوکری ہوگی، اور اگر آپ کا یعنی کہ ہفتے میں اگر آپ کا 5-6 ہزار روپے، مہینے کا 6,000 روپے 5,000 روپے پیٹرول میں چلے، 10% تنخواہ تو اس کی پیٹرول میں چلے گی، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کا کرایہ نہیں ہے، اس کا اب پیٹرول سے مہنگائی ہوگی. کل وہ گیا ہے کیلے لینے ہمارے گھر سے، اور قیمت تھی، ابھی وہ صبح گیا کیلے لینے، وہ اور قیمت تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا سر وہ کہہ رہا ہے گاڑی جو آتی ہے اس نے قیمت بڑھا دی ہے ٹرانسپورٹ کی. ہر چیز کے اوپر افیکٹ پڑے گا، بجلی چل رہی ہے اس پہ افیکٹ پڑے گا، ٹوٹل ہر ایک چیز کے اوپر. انفلیشن جو ہے نا وہ ابھی گلا گھونٹ دے گی. اور سارے اس پورے اس خطے کے ممالک میں سب سے زیادہ پیٹرول ہمارا ہے اس وقت. ہاں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑی فارن پالیسی میں اچھے ہیں. اور مجھے پتہ ہے PNSC کے کچھ جہاز، 2 جہاز تیل کے PNSC کے اسٹریٹ آف ہارموز سے نکلے ہیں، اور ایک جہاز کارگو کا بھی نکلا ہے. وہ آپ کے جہازوں کو تنگ نہیں کر رہے. وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں 20 جہاز ہم نے نکال دیے پاکستان کے جھنڈوں میں. ہمارے پاس 20 جہاز ہیں نہیں بائی دا وے، پاکستانی فلیگ میں 20 جہاز نکالیں تو وہ کس کے لیے نکالیں آپ نے؟ وہ کہاں گئے ہیں؟ تو اگر آپ کو، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس بیسس کے اوپر یہ فیصلے کیے ہیں انہوں نے. اگر آپ وہ لگائیں جو بریک اپ ہے تیل کی قیمت کا، تو 160 روپے تو انہوں نے پیٹرولیم لیوی لگا دی ہے. وہ کدھر جا رہی ہے؟ وہ مجھے لگتا ہے FBR کے ٹارگیٹس پورے نہیں ہوئے ہیں کلیکشن کے. انہوں نے کہا جی پیٹرول مہنگا کر کے عوام کو چوس لو. خود اپنے لیے جہاز خرید رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی ویانا، کبھی کو بادشاہیت لگی ہوئی ہے. اس طرح ملک ایسے چلتے بھی نہیں، اور ملک ایسے چل بھی نہیں سکتے. آپ عوام کو دبا کے کتنے دن چل لیں گے؟ آپ سال اور حکومت کر لیں گے، 2 کر لیں گے، 5. یعنی کہ عوام تو بیچاری گلا گھٹ رہا ہے اس کا. ہم جیسے میں تو افورڈیبلٹی بہت مشکل ہو گئی ہے ہر ایک کی. تو میں نے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب ایک ساتھ دیے. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ 1 لیٹر پیٹرول 450 زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 458 جی، تقریباً، اور گیس جو ہے وہ بھی 460 روپے. اب جو شخص 1 لیٹر بھی اگر وہ پیٹرول خرچ کرے، 1 کلو گیس خرچ کرے، 1000 روپے تو سمجھ لیں آپ کس میں گئے. اور دیہڑی کتنی ہے آپ کی؟ عام مزدور طبقے کی 1000 1200 1500 دیہڑی ہے. تو وہ یہ چیزیں لے گا تو باقی خرچے کہاں سے پورے کرے گا؟ مطلب جو ریلیف دینا چاہیے گورنمنٹ کو، وفاقی حکومت کو، سندھ گورنمنٹ کو، وہ بھی نہیں مل پا رہا. ایک بڑا میں کہیں پڑھا تھا کہ جب ویتنام کی جنگ میں امریکہ تھا نا، تو ویتنام سے کچھ لوگوں کو بلایا نیگوسیشن کرنے کے لیے، نیگوسیشن یعنی کہ مذاکرات کر کے جنگ بندی کے لیے پیرس میں بلایا تھا. تو 2 خواتین اور 2 مرد ویتنام سے وہاں جب لینڈ کیے تو امریکہ نے ان کے لیے بڑا کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا بندوبست کیا تھا، اور گاڑیاں شاڑیاں بلائی ہوئی تھیں.
وہ جب ایئرپورٹ پہ گئے تو انہوں نے سب چیزیں منع کر دی. انہوں نے کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں مانگے میرے, انہوں نے کوئی گاڑیاں فلیشی گاڑیاں, انہوں نے کہا جی ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں پڑھ رہے ہیں, ہم ان کے پاس جا کے رہ لیں گے. اصل میں آپ خود اگر عیاشی کر رہے ہوں تو آپ وہ جو غریب آدمی ہے اس کی تکلیف کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تکلیف اس کو کیا ہے. اس لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا, جو 50,000 روپے مہینہ بھی جو تنخواہ کما رہا ہے, آپ تو 1,000 کی 30,000 کی بات کر رہے ہیں, 15,000 تو بل آتا ہے. 50,000 روپے بھی اگر کما رہا ہے تو اس کے 5 موٹر سائیکل پہ بیچارہ جا رہا ہے, 5-7 ہزار روپے تو آپ نے اس کی یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ لگ گئی, پلس اس کے بجلی کے گیس کے بل ہو گئے. اور گیس تو ہے نہیں, ایل پی جی کا سلنڈر بھروانے جاتے ہیں, کتنے کا بھرتا ہے ایل پی جی کا؟ 3,000 روپے کا. اس کے بعد وہ کوئی سودا سروف لائے گا, اس کے بچے ہیں, ان کی فیس ہے, گھر میں کوئی والدین ہیں, ان کی کوئی دوائی, یہ کوئی یہ نہیں چل سکتا نظام اس طرح. اور میں تو یعنی کہ دیکھ رہا ہوں, ہم تو خیر ملک سے باہر جا نہیں سکتے, ابھی بھی ای سی ایل پہ ہیں, ملک کے باہر جا کے کریں گے بھی, کہاں جانا کہاں ہے, کہیں جانا ہی نہیں ہے. میں تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت غلط طرف نکل گیا پاکستان. اور یہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, جو کہتے ہیں نا جی آپ کی فورن پالیسی جی بڑی اچھی ہے, دہلی کی فورن پالیسی اچھی ہے, آپ کی اپنے لیے اچھی ہوگی کہ آپ جوتے چاٹتے رہیں کہ مجھے اقتدار سے نہ اٹھاؤ, یہ شہباز اور یہ باقی سارے. اور عوام کے لیے تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑا, عوام تو پسے چلے جا رہی ہے مہنگائی کے اندر, جاب لیسنس ہے, کوئی بزنس نہیں. میں آپ سے آج آپ جائیے اور جا کے کسی بھی سرمایہ کار سے پاکستان کے اندر پوچھ لیجئے کہ بھائی یہ 2 ارب 5 ارب 1 ارب 10 ارب جو بھی پیسے یہ انڈسٹری لگانی ہے, وہ بولیں گے نہیں یار. ہاں جو بڑے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے, وہ ٹھیک ہے, نئی انڈسٹری لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ٹیکسز میں وہ مر گیا ہے, وہ ہر ایجنسی کا وہ پتہ 3200 ایجنسیاں ہیں, پتہ نہیں کون سی جو آ کے ادھر کھڑی جاتی ہیں, ای او بی آئی سے لے کے اور سوشل سیکیورٹی سے لے کے, اور بہت کتنے ان کو دینے پڑتے ہیں, اور ٹیکسز اس کے اوپر اور ہیں. اوپر ایف بی آر کو آپ نے ایسے لاز دے دیں گے جی ٹیکس نہیں کوئی چیک کرنے کو پہلے بند کر دیں. سو انہوں نے بڑی تباہی کی ہے ویسے یہ پچھلے 2-3 سال میں ملک کی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے مزید اور کچھ دن چلے گی. اگر کچھ دن کی جنگ میں یہ حال ہو گیا پاکستان کا, مزید کچھ دن اور جنگ رہتی ہے تو پھر کس طرف حالات جائیں گے؟ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا, جنگ جو چلے گی نا وہ اس لیے نہیں چلے گی, وہ اس لیے چلے گی کہ ایران اپنی ٹرمز پہ جنگ بندی چاہتا ہے. وہ ان کی ٹرمز پہ یہ جو بھی کر لیں, یہ امریکن جو ان کی ٹرمز پہ جنگ بندی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے کہ ہماری شرائط یہ ہیں, ہم اپنی شرائط پہ جنگ بندی کریں گے. اور یہ جنگ میں سب سے امپورٹنٹ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے, جیسے جو کیونکہ میرا یہ سے تعلق رہا ہے, کچھ ایسے پیسیجز ہوتے ہیں دنیا میں. دیکھیں دنیا کی تاریخ میں نا جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں نا, یا ہوتی میجورٹی جنگ جو بھی ہوئی ہیں, وہ یہ سی روٹ ٹریڈ روٹس پہ ہوتی ہیں, یا یہ سی لینز ہوتی ہیں نا ٹریڈ روٹس پہ. وہ ٹریڈ روٹ کون قبضہ کرتا ہے؟ اور دیکھو یہ ٹرمپ آیا, پہلا کام اس نے کہا پیناما کنال نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ امریکن کنال ہے, وہ کیا گلف آف میکسیکو نہیں ہے, وہ گلف آف امریکہ ہے. یہ بہت سارے اسٹریٹس ہیں, اسٹریٹ آف ملاکا, اسٹریٹ آف ہارموز, یا سویس کنال, یا یہاں سے نا بہت ہیوی, کیونکہ پانی کی ٹرانسپورٹیشن سستی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے, یہاں سے بہت اور تیل سارا اور گیس ساری کے ذخائر ادھر ہیں. تو 20-25% جو کہ انرجی ہے دنیا کی, وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے سیل کرتی ہے. اب اسٹریٹ آف ہارموز میں بڑا حصہ ایران کا ہے, تھوڑا سا حصہ ایک حصہ عمان کا بھی ہے, یہ 2 کنٹرول کرتے ہیں. ایران کا حصہ بڑا اس لیے, اور گہرائی یعنی کہ ڈرافٹ بڑے جہازوں کے لیے وہ ایران کی طرف زیادہ ہے. وہ ایک فری پیسیج تھا ہمیشہ کی طرح ہر ایک کے لیے. اب انہوں نے لگا دیا اس پہ ٹیرف, کرایہ لگا دیا, ٹول لگا دیا, سمجھو نا ٹول, گاڑی میں ٹول لگتا ہے نا, انہوں نے کہا جہاز میں ٹول لیں گے, اور میرے خیال میں 2 ملین وہ کہہ رہے ہیں ڈالر لیں گے پر جہاز, اور وہ یون میں دو, اب ڈالر میں نہ دو. جنگ ہے یہ, کیونکہ امریکہ کے اندر تو ان کی معیشت چلتی ہی پیٹرو ڈالرز پہ ہے, کیونکہ آپ ہر ایک کو تیل چاہیے. اور وہ کہتے ہیں سعودی عرب سے انہوں نے ڈیل کی بھی تھی 40-50 سال پہلے کہ جو بھی پیٹرول بکے گا وہ آپ ڈالر میں بیچیں گے. یہی ڈیل انہوں نے ابو دھابی سے بھی کی ہوئی, جو بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, اس لیے کہ وہ جب ڈالر بکے گا تو سب کو ڈالر چاہیے پیٹرول خریدنے کے لیے, اور اس لیے ان کی ڈالر کی ویلیو رہتی ہے, اس لیے ہر آدمی ڈالر کے پیچھے بھاگتا ہے. ایران نے وہ
یعنی کہ صفحہ موڑ دیا ہے. وہ ہر کرنسی میں تیار ہے دینے اپنا تیل دینے کے لیے. اس لیے ان پہ سینکشن لگے تھے. اس لیے نہیں لگ گئے تھے کہ کوئی وہ رجیم 47 سال سے وہ یہ نہیں لگ گئے تھے کہ کوئی جی رجیم آ گئی ہے, وہ اسلامی رجیم آ گئی ہے. اس صرف اس لیے لگے تھے کہ وہ انہوں نے کہا تھا تیل ہمارا ہم اپنی مرضی سے بیچیں گے. یہ اصل گیم یہ تھی. اور ان کا جو پورا ایک فائنینشیل پلان ہے جو یہ بنایا ہوا تھا نکسن کے زمانے سے, شاید وہ سارا تباہ ہو گیا. یہ شاید ریگن کے زمانے میں جو بھی وہ پلان تھا نا کہ ڈالر میں تیل, پیٹرو ڈالرز, وہ تباہ ہو گیا نکسن کے زمانے میں. اب ایران کہتا ہے کہ ہم نہیں بیچیں گے. ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے. پلس ان میں اتنی خودداری بھی ہے اور اتنی ہمت بھی, وہ مرنے کو تیار ہے, وہ مار دو, ہم پھر بھی اپنی جگہ کھڑے میں. تو باقی مسلمان ملک جو ہیں وہ ان کو بیس دیتے ہیں کہ ہماری اپنی کنگڈمز بچ جائیں. بیسکلی اور تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ اپنی کنگڈمز بچا رہے ہیں. وہ اگر کسی نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تو میں درخواست کروں گا آپ کے ناظرین کو, کیا مغل بادشاہ خود ہی مغل بادشاہ بن گئے تھے, یا مغل بادشاہت کی تاریخ میں بھی یہ ہے کہ باپ کو مار کے یا بھائی کو مار کے یا اس کو پکڑ کے انہوں نے کرسی پکڑی؟ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی 1400 سال کی کہ وہ کس طرح خلافتیں پکڑی گئی ہیں؟ یعنی کہ آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں نا. کربلا کیا تھی, یزید نے کیا کیا تھا, امام حسین کے اور رسالت ماں کے خاندان کو شہید کر کے وہ کرسی پہ بیٹھا نا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جب امیاد خلافت ختم ہوئی, اس کے بعد عباسی خلافت میں کیا ہوا, آپ تاریخ پڑھ لیں نا. ہر خلیفہ نے اوپر نیچے اقتدار کے لیے کیا. آٹومنز میں کیا ہوا, آٹومن امپائر جب بنی تو کیا ہوتا تھا, وہ جب ایک خلیفہ جاتے آتے ایک بیٹے کو بنا کے آتا تھا, وہ جیسے ہی بیٹا خلیفہ بنتا تھا وہ اپنے بھائی کو مار دیتا تھا, اس کے میل بچوں کو بھی مار دیتا تھا. یہ تاریخ ہے. پاور, یہ جو پاور اقتدار ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کے لیے ہر آدمی بالکل باٹم کے اوپر چلا جاتا ہے, گرتا رہتا ہے. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ جی خامنہئی صاحب کو مار دیا تو جی اب ایران کی رجیم چینج ہو گئی. وہ 86 سال کے آیت اللہ خامنہئی صاحب کو مار دیا انہوں نے, شہید کر دیا. تو ان کا بیٹا وہ 55 سال کا آیت اللہ خامنہئی رہبر بن گئے. وہاں تو ایک سسٹم چل رہا ہے نا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی صرف وہ والی جمہوریت صحیح ہے جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کے تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, جمہوری نظام تو بہت الگ الگ طریقے کا ہے. اس لیے یہ اب ایران تو نہیں بیٹھنے لگا. مجھے نہیں نظر آتا کہ ایرانی ایسے آرام سے بیٹھ کے بولیں گے کہ جی بس ٹھیک ہے جنگ بند کر لو. وہ لڑیں گے جب تک ان کی شرائط پوری نہ ہوتی ہیں. امریکہ کے اندر جو اس وقت حکومت ہے, اگر آپ خود جا کے دیکھ لیں, وہ جو ان کی ہیئرنگز ہوتی ہیں, جو اگر سی اسپین پہ آپ دیکھ لیں, وہ جو ہیئرنگز ہو رہی ہیں, اب وہ دیکھو نا بانڈی کو جو تھی ان کی, اس کو ہٹا دیا کل ٹرمپ نے. وہ اس کی بڑی خاص تھی. آرمی چیف کو ہٹا دیا, اور پتہ نہیں 5-6 اس نے جرنیل اس نے ان دا مڈل آف دا وار انہوں نے یہ جنگ میں اب آرمی کے بندے چینج کر دیے. کتنے لوگوں کو وہاں, کیونکہ وہ ایک اپنی ٹریپ میں پھنس گئے اندر. اور وہ اسرائیل کے کہنے پہ ٹرمپ جنگ میں گھس گیا, شاید بلیک میل ہو رہا تھا ایپسٹین فائلز کی وجہ سے, مجھے تو یہی لگتا ہے. تو اب پھنس گیا, اب نکل نہیں سک رہا. اور نیتنیاہو وہاں اپنے کیسز میں پھنسا ہوا ہے. سو اب یہ اس چکر میں وہ رجیم چینج مجھے لگتا ہے وہاں ہو جائے گی, ایران میں تو وہ نہ ہو, وہاں ہو جائے گی.